یہ لکھتے ہیں کہ جی حضرت جی یہ فرمائیے گا کہ برزخ شروع کہاں سے ہوتا ہے، اور دوسرا جب روح بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتی ہے تو وہاں کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برزخ کے بارے جو تعلیمات نبوی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی عالم کے ساتھ ساتھ برزخ بھی چلتا ہے۔ برزخ الگ عالم ہے، الگ دنیا ہے، لیکن اسی عالم کے ساتھ زمین سے عرش اولا تک برزخ کا وہ طبقہ ہے جو نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہے، درجہ بدرجہ اپنے مقام پر ہوتے ہیں، اور نیچے سجین تک وہ طبقہ ہے جس میں بیسک بنیادی طور پر تو کفار ہوتے ہیں یا پھر خطا کار جو اپنے اپنے درجے کے مطابق اس میں، اور یہ ایک عالم ہے جو قیامت تک رہے گا، قیامت کے اور دنیا کے درمیان ہے۔ اس دنیا میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو موجود ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، ایک آدمی سے گلی میں میری ملاقات ہو گئی تو مجھے روک کر کہنے لگا کہ میرے خیال کو 8 فٹ 6 فٹ چوڑی ہوگی، 7 فٹ چوڑی ہوگی گلی، اتنی گلیاں ہوتی ہیں گاؤں میں۔ تو گلی کے بھی ایک کنارے پہ نہیں تھا، ایک سائڈ پہ چل رہا تھا، تو مجھے روک کر کہنے لگا کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے اس دیوار تک میں 8 قسم کی مخلوق دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، تو صحیح۔ ہمیں نہیں خبر کہ اس عالم میں بھی اس کی کتنی ایسی مخلوق ہے جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ بالکل ایسے ہی۔ وہ ایک صاحب کشف تھا، ولی اللہ تھا، تو ملاقات ہو گئی، گلی میں الیک سلیک ہوئی، تو مجھے کہنے لگا میں آپ کو بات بتاؤ، کہنے لگا یہاں سے اس دیوار تک مجھے 8 قسم کی مخلوق میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو برزخ ہماری ظاہری آنکھ سے پنہا ہے، صحیح، لیکن ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس عالم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جہاں تک بارگاہ نبوی میں روح کی حاضری کا تعلق ہے تو ہر روح کا منظر اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک، جتنی اس کے دل میں روشنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بارگاہ نبوی میں روح کا حاضر ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اچھا، بہت ہی خاص بات ہے، سبحان اللہ، اور خاص لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے ہے، اور ہر روح حاضر نہیں ہو سکتی، بہت ہی جس پر اللہ کا احسان ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے صوفیاء عمریں لگا دیتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ بنیاد حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اب کس روح کا کیا حیثیت ہے وہاں، کس انداز سے پیش کی جاتی ہے، تو ہر روح کی اپنی بصارت ہے، بصیرت ہے، اپنی استعداد ہے، تو جتنی کسی میں استعداد ہوگی اس کوئی حساب سے اس کو متعین نہیں مقام کیا ملے گا۔ جا سکتا کہ یہ منظر ہوگا، صحیح، چونکہ ہر ایک کو اپنی استعداد کے مطابق نظر آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنی کتنی استعداد ہے۔ صلاحیت۔ صحیح۔